دوستوں 1969 کی بات ہے۔ گجرات کی ایک دکان پر ایک لڑکے اپنی دکانداری کر رہا تھا کہ اچانک سے کچھ ہندو لڑکے آ جاتے ہیں، اور وہ ہندو لڑکے آ کر اس لڑکے سے مذاق شروع کر دیتے ہیں، اس پر آوازیں کستے ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد وہ لڑکا ذرا بھڑک جاتا ہے کہ کوئی مسلمانوں نے کہا، اس کو کوئی طعنہ دیا جاتا ہے، کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، تو اس پر ان کی لڑائی ہوتی ہے۔ تو وہ سارے لڑکے اس لڑکے کی تھوڑی پٹائی کر دیتے ہیں۔ اب اس پٹائی کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ لڑکے کی دکان کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اب وہ دکان جب ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اپنے دکان کے سامان کو باہر نکال کے پھینکتے ہیں، اپنے دکان کے سامان کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ پھر ہندوؤں کو برا بھلا کہتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں مسلمان کا بچہ ہوں تو پھر میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس بات کو سن کے ارد گرد کے لوگ بھی متوجہ ہوتے ہیں، ایک اکثریت ہندوؤں کی اکٹھی ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب بات بڑھتی ہے، مکالمہ بڑھتا جاتا ہے اس کے، تو بات مذہبی اس کے اوپر چلی جاتی ہے، نوعیت پر۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کرتے ہیں تمام ہندو، اور مسلمان بھی چھوٹی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ ارد گرد کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھ کر ان کو روک سکیں۔ وہ لکڑیاں ساری اکٹھی کر کے اس کی دکان کے اوپر ہی اس کو وہاں پر رکھ کے تو اس لڑکے کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد کئی ڈسٹرکٹس میں، انڈیا کے گجرات اور احمد آباد اور اس ارد گرد کے علاقوں میں ساروں میں بلوے شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں کو لوٹا جاتا ہے، ان کو باہر نکال کے آگ لگائی جاتی ہے۔ تو دوستوں، بالکل اسی طرح کا ایک اور واقعہ دنیا کو 2002 میں سننے کو ملتا ہے۔ تو دوستوں، ہوا کچھ یوں کہ ایک اجتماع، ہندو اجتماع جو کہ ایودھیا میں ہو رہا تھا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایودھیا جو ہے یہ زیادہ تر ان لوگوں رام بھگوان کی عبادت کرتے ہیں۔ بہت سے بھگوانوں کی عبادت کی جاتی ہے، مختلف ہندو مختلف بھگوانوں پہ یقین رکھتے ہیں، اسی طرح ایودھیا رام کی پیدائش کی جگہ سمجھی جاتی ہے۔ تو وہاں پر ایک بڑا اجتماع تھا جہاں پہ کر سیوک، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے زائرین کہہ لیجئے، تو اسی طرح وہ زائرین جو ہیں گجرات سے، احمد آباد سے اور پورے ملک سے ایودھیا اکٹھے ہو رہے تھے۔ اب یہاں پر دوستوں ایک بات بہت اہم ہے کہ تقریباً کچھ 7-8 سال گزر چکے تھے بابری مسجد کو شہید کیے ہوئے، جو کہ ایودھیا میں ہی ہیں۔ تو وہاں سے یہ اجتماع میں شریک ہو کے، جس کو وہ لوگ یگ کہتے ہیں، تو یگ میں وہ شریک ہو کے کر سیوک یا زائرین کہہ لیجئے، وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ ان میں گجرات کے لوگ بھی تھے، اور پھر احمد نگر کی طرف انہوں نے اپنے اپنے شہروں میں جانا تھا۔ تو یہ ٹرین جس کا نام ساوروتی ٹرین کے اندر یہ تمام زائرین موجود تھے، اور پیسنجرز بھی ہوں گے، لیکن 2000 کی کیپیسٹی کی ٹرین کے اندر تقریباً کچھ 1700 لوگ جو تھے وہ یہ زائرین ہی تھے، جن میں گجرات کے اور احمد نگر کے ہندو ایودھیا سے واپس آ رہے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ یہ فیض آباد کے اسٹیشن پر رکی، اور ابھی اس نے احمد نگر آگے جانا تھا، لیکن فیض آباد سے یہ احمد نگر کے اسٹیشن کے لیے نکلی ہی تھی کہ راستے میں گودرا کے مقام پر یہ رک گئی، اور اس کے بعد پھر اس ٹرین کی 2 بوگیوں میں آگ لگ گئی۔ اور انڈین نیوز کے مطابق وہاں پر لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اس کو آگ لگائی ہے، اور بہت سارے لوگ تھے، اس طرح کی خبریں بھی جس کی تحقیق ابھی تک مکمل نہیں، کنفرم نہیں ہے کہ وہاں لوگ تھے یا نہیں تھے، یا خود بخود آگ لگی تھی، لیکن بہرحال ان میں آگ لگ گئی۔ اب وہ سارے کے سارے موسٹلی جو تھے، اور خاص طور پر 2 بوگیوں میں تمام تر زائرین ہی تھے، اور وہ تقریباً کوئی ان کی تعداد 27 مرد، 28 عورتیں اور 10 بچے جو ہیں وہ اس کے اندر جل گئے، اور یہ سارے کا ساروں کو کہا گیا کہ یہ تمام جو ہیں یہ زائرین ہی تھے، ہندو زائرین تھے، اور ان کو مسلمانوں نے آگ لگائی ہے۔ اور دوسری تھیوری یہ پیش کی گئی کہ پاکستان کی ISI نے اس قسم کا کام کیا ہے تاکہ وہاں ٹینشن کریٹ ہو۔ تو ویسے انڈیا کی عادت بھی ہے کہ پاکستان میں چونٹی بھی، انڈیا میں کوئی چونٹی بھی مر جاتی ہے تو وہ اس کا الزام جو ہے پاکستان کے اوپر اور ISI پہ لگوایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان نے کروایا یہاں پر یہ کام۔ تو دوستوں، ان کی کوئی تحقیق نہیں ہے ان خبروں کی۔ بہرحال وہ ٹرین جب احمد آباد پہنچی ہے، فائر بریگیڈ آئی، آگ بجھائی گئی، احمد آباد کے اسٹیشن پر، اگلے اسٹیشن احمد آباد تھا، وہاں پر پہنچی ہے، تو وہاں پر وہ لاشوں کو نکالا گیا، جن کی تعداد کوئی 60-70 کے قریب۔ وہ لاشیں نکال کر کھلے ٹرکوں میں رکھ کر ان کو پورے شہر میں گھمایا گیا، اور اس کے بعد پھر اسپتال کے باہر ہندو تنظیمیں اکٹھا ہونا شروع ہوئیں۔
اب وہ اتنی جلدی تمام تنظیمیں جو تھیں جن میں بی جے پی اور بجرنگ دل اور شیو سینا، ان کے لوگ ایک بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد پھر ان کو جب شمشان گھاٹ یعنی جلانے کے لیے لے جایا گیا ان ساری لاشوں کو، تو وہ بھی شہر کی گلیوں میں سے گزار کر، جس کی وجہ سے اور ہندوؤں کی تعداد جو ہے اشتعال انگیز اشتعال میں آتی رہی، اور ایک جگہ اکٹھے ہوتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر دوستوں 3 دن تک گجرات کے اندر، اس ٹرین میں گجرات کے احمد آباد کے سب قسم کے زائرین موجود تھے، لوگ موجود تھے، تو لوگ رشتہ دار اور پھر علاقے والے، محلے والے، جاننے والے، سب وہ ہندو۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوستوں، خاص طور پہ مسلمان جو کہ کم تعداد میں ہیں، کئی ڈسٹرکس میں، کئی دیہاتوں میں ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی سلنڈروں کے ذریعے سے، گیس کے سلنڈرز پھینک پھینک کے ان کے پورے گھروں کو اڑایا گیا، گھروں سے باہر نکال نکال کر سر عام قتل کیا گیا، عورتوں کو اٹھا لیا گیا۔ بہت امیر ترین علاقے، خوشحال علاقے، جن کے اسمبلی میں ایم این ایز بھی رہتے تھے، ان کو نکال کے قتل کر دیا گیا، عورتوں کو اٹھا لیا گیا۔ اور دوستوں، ایک بیکری کے اندر 14 لوگوں کو انہی کی بٹی کے اندر ڈال کے جلا دیا گیا، مسلمان بیکری والے، جو کہ گودرا شہر سے تقریباً کوئی 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ علاقے میں رہتے تھے۔ اتنا پھیلے یہ فسادات کہ 3 دن تک یہ خون کی ہولی ہندوستان کے اندر کھیلی گئی۔ اور پھر اس کے اندر حکومتی مشینری کا یہ کام رہا کہ پولیس نے بہت نرمی دکھائی، پولیس آگے نہیں بڑھی، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہی، جو بلوائی تھے ان سب کو فیسیلیٹیٹ کیا انہوں نے۔ اور اس وقت گجرات کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ تھے نریندر مودی، جو کہ اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں۔ ان کے ہاتھ واضح طور پر اس خون سے رنگے نظر آتے ہیں۔ تو دوستوں، بہرحال یہ جو بھی معاملہ تھا، انڈیا نے خود کروایا تھا مسلم ہندو فسادات کریٹ کرنے کے لیے، یا جس نے بھی یہ کروایا تھا، یا پھر ویسے ہی آگ لگ گئی کہ زائرین کی ٹرین تھی، لیکن آخر کار اس کا انجام جو ہے وہ نہتے اور کم تعداد والے ہندوستان کے مسلمانوں کو بھگتنا پڑا، اور ہندو کا اصل چہرہ نظر آتا ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہمیں ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت اللہ پاک کی جو ہے اس کے متعلق بات کریں گے۔ تو دوستوں، ہوا کچھ یوں کہ بر صغیر پاک و ہند کے 25 ملک بنانے کی تجویز تھی کہ 25 ملک اس جگہ پر اب بنائے جائیں گے، لیکن انڈین قیادت اور پاکستانی قیادت دونوں اس پہ متفق نہیں تھے۔ وہ اس کو 2 ملک بنانا چاہتے تھے، بلکہ انڈین ایک ہی ملک رہنا دینا چاہتے تھے، اور پاکستان میں قائد اعظم اور لیاقت علی خان اور جو بھی لیڈرز تھے پاکستان کے مسلم لیگ کے، سب نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں 2 قومی نظریے کے تحت، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ اب ان لوگوں نے کئی سال ہندوؤں کے ساتھ رہ کر دیکھا بھی تھا، اور ان کی سوچ کو وہ لوگ جانتے بھی تھے، تو اس کے نتیجے میں بر صغیر پاک و ہند کے 2 ٹکڑے ہوئے، جس میں ایک ہندوستان بن گیا اور ایک پاکستان بن گیا۔ اب اس کے بعد پھر مہاجرین، یعنی کہ پاکستان میں مسلمانوں کی آمد شروع ہوئی کہ ابھی مسلمانوں کا ملک تو بن گیا ہے، تو اب ہندوستان سے مسلمانوں کو نکل کے اپنے ملک چلے جانا چاہیے۔ تو اس کے اندر تقریباً 10 لاکھ لوگ جو تھے وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور اس سے پاکستان کو کافی فائدہ بھی ملا، کیونکہ موسٹلی لوگ، زیادہ تر لوگ جو تھے اور جو آزادی کی تحریک چلانے والے تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے تھے، اور تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے، اور پھر باقی مہاجرین بھی تھے۔ تو ان لوگوں نے ہی پروموٹ کیا تھا کہ بھی ہمیں یہاں سے نکل کے پاکستان کی طرف جانا چاہیے، وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ بھی کچھ کافی بہتر ہوا، اور پاکستان کی ترقی میں یہ لوگ کافی معاون ثابت ہوئے، جو ہندوستان سے مہاجر بن کر یہاں آئے تھے، اور بہت ہی تکلیفوں کے ساتھ آئے تھے، اپنا گھر بار، اپنے ہر چیز، روزگار، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ پاکستان کی طرف آئے۔ تو دوستوں، تقریباً کوئی 7 لاکھ کے قریب لوگ ابھی رہ گئے تھے ہندوستان میں۔ تو قائد اعظم نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ سب لوگ بھی ہندوستان چھوڑ کے اب پاکستان آ جاؤ، کیونکہ مسلمانوں کا ایک ملک بن چکا ہے۔ تو لیکن وہ لوگ وہیں رہے، اپنے ان کے انٹرسٹ تھے وہاں پر، تو گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ زیادہ تر انہی جگہوں سے لوگ آئے جہاں پر بلوائیوں کے حملے کی اطلاعات آئیں۔ تو ہمارے دادا کچھ یوں بتاتے ہیں
کہ وہ جب انہیں اطلاع آئی کہ ان کی کالونی پر جو حملہ ہونے والا ہے، تو پھر وہ سب لوگ رشتہ دار سب اکٹھے ہو کے تو اپنا کسی عزیز کے گھر انہوں نے پناہ لی، رشتہ دار کے گھر، اور اس کے بعد پھر وہ ٹرین میں بیٹھ کر لاہور آ گئے۔ تو دوستوں، یہ تو ایک آسان سفر تھا کہ وہ بیٹھے اور پھر کوئی حملہ بھی نہیں ہوا، لیکن جو کچھ گاڑیاں ٹرینوں کے اوپر حملے ہوئے، اس کے اندر لاشیں ملیں، اس کے علاوہ پھر لوگوں سے اس وقت اس دور کے شارٹ اسٹوری رائٹرز نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا کہ کتنا ظلم ہوا اس دور کے اندر۔ ظاہری سی بات ہے کہ مہاجرین اپنا جا رہے تھے، ان کی حفاظت کے لیے کوئی آرمی یا کوئی ایسا سسٹم تو تھا نہیں۔ تو ایک بزرگ کچھ یوں بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جالندھر سے آ رہے تھے، مجھے ذاتی طور پر انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ جالندھر سے آ رہے تھے، تو جب بیاس دریا کو پار کرنے لگے تو پتہ لگا کہ وہاں تو بند توڑ دیا گیا ہے، اور بلوائیوں نے بند توڑ دیا، جس کی وجہ سے ہر طرف پانی پانی ہو گیا، اور کتنے ہی ہزاروں کے تعداد میں لوگ مہاجرین اس کے اندر بہہ گئے، بچے کہیں، عورتیں کہیں، تو وہ بہتے گئے۔ تو اس قسم کے ظلم جو ہیں ہندوستان میں بھی ہوئے، اور کچھ علاقوں میں پاکستان سے جو مہاجرین جا رہے تھے انڈیا کی طرف، ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی واقعات کی اطلاعیں ملی، خبریں ملی ایسی کچھ بھی۔ تو دوستوں، یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا کہ تقسیم تو ہوئی اور مہاجرین آئے بھی، یہاں سے گئے بھی، لیکن ایک پراپر آرمی نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی حفاظت کے تحت نہ جانے کی وجہ سے یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا۔ اصولی طور پر انڈین، پاکستان اور برٹش تینوں گورنمنٹس کی طرف سے ایسے انتظامات کرنے چاہیے تھے کہ وہ آسانی کے ساتھ بحفاظت سفر کرتے، کیونکہ عام طور پر اس قسم کی ہجرت اتنی بڑی تعداد میں ہو، لوگ اپنے ساز و سامان کے ساتھ نکلے ہوں گھروں سے، تو لالچی لوگوں کی نظر پڑتی ہے، اور وہ پھر کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو لوٹ لیں۔ یہ جا تو رہے ہیں اپنے ملک، اس وقت تو یہ بے آسرا و بے مدد، اس وقت یہ بالکل بے مدد ہیں، تو ہم ان کو لوٹ لیتے ہیں تو ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس قسم کے عناصر جو ہیں ہر قوم میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ایک افسوسناک ترین یہ ہجرت جو ہے وہ پیش آئی یہاں پر، کہ جس کے اندر بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گم ہو گئے، غائب ہو گئے، اپنے لوگوں سے بچھڑ گئے۔ تو اور پھر جو لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے تھے، اب وہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، بالکل کوئی روزگار نہیں تھا ان کے پاس، کوئی کام نہیں تھا، تو آہستہ 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 کسی طرح سے وہ پھر اپنے کسی نہ کسی کام میں ایڈجسٹ ہوئے۔ تو بہت ہی مشکل اس وقت کے لوگوں نے وقت دیکھا۔ تو دوستوں، ہم بات کریں گے قائد اعظم کی اس آفر کی کہ بھئی جو لوگ ہندوستان میں رہ گئے ہیں وہ لوگ بھی اب پاکستان آ جائیں، ان کا ملک اب بن چکا ہے۔ تو دوستوں، اب اگر ہم فیوچر کے پاکستان بننے کے بعد جو کچھ بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے اس کے اوپر نظر ڈالیں، تو وہ انسانی تاریخ کی ایک بہت ہی المناک واقعات سے بھری پڑی ہے اس کی تاریخ، جن میں کشمیر کے ہی اگر ہم واقعات نکالیں تو وہ ان گنت واقعات ہمیں مل جاتے ہیں مظالم کے۔ اور اس کے بعد پھر جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ گجرات، اور پھر اس کے بعد پھر احمد آباد، اور جگہ جگہ مسلمانوں کا استحصال، اور مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا سلوک، اور مسلمانوں کا ایک اولین شہری یا اس کا درجہ نہ دینا والے معاملات جو ہیں وہ ہندوستان میں ہمیں آج بھی وہ سلسلہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جاری ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ آخر ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے ترقی دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں، جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں ہمارے ملک کی صورت میں عطا فرمائی ہے، ویسے ہم بائی نیشن اپنے آپ کو ہمیں پاکستانی نہیں، ہمیں تو مسلم کہنا چاہیے، کیونکہ ہم یہ جو علاقہ ہے یہ تو ہم نے ایک ضرورت کے تحت، تاکہ ہم یہاں پر اپنے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے امن کے ساتھ اپنی جگہ پر رہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے اوپر کوئی
ہمیں ڈر نہ ہو، ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہ ہو، یا کوئی ایسے فیصلے نہ ہو رہے ہوں جو ہمارے دین سے ہٹ کے ہوں، ہمارے مذہب کے خلاف ہوں، اور ہمارا یا پھر استحصال کیا جائے ہماری قوم مسلمان مذہب ہونے کی وجہ سے، ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کی جائے اور ہمیں مجبور کیا جائے کہ بھئی آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کا یہ قانون بن گیا ہے، تو چاہے آپ کا مسلم قانون ہو لیکن ہمارا قانون ملک کا بن گیا ہے تو وہ زیادہ بڑا ہے، اس لیے اس کو احترام کرو، چاہے وہ مسلمانوں کے دین کے خلاف ہی کیوں نہ ہوتا۔ تو اللہ پاک نے یہ ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ دوستوں ہم ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اور وہاں پر اسلامی کلچر بھی موجود ہے اور اسلامک قوانین کا احترام کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی پاکستان میں قانون جو ہے موسٹلی قوانین جو ہیں کوئی بھی ایسے نہیں بنائے جاتے کہ جن کا تصادم ڈائریکٹ جو ہے ہمارے مذہب کے ساتھ ہو جائے۔ تو دوستوں یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا نام ہے امن۔ اللہ کے نبی نے اپنی بہت سی دعاؤں میں عافیت مانگی ہے، امن مانگا ہے۔ تو دوستوں اگر ہم اللہ پاک کی دی ہوئی اس نعمت پر غور کریں تو ہمیں بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ امن کی دولت عطا فرما رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی کرنے، ہماری قوم کو ترقی کرنے اور ہمیں آگے بڑھنے اور خوشحالی کے ساتھ رہنے کی زندگی یہاں پر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک کے حالات کو بہت بہتر فرماتے اللہ تعالیٰ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم نے اس مسلمان ہونے کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا تھا تو ہم یہاں پر اپنی پوری کوشش کریں کہ ہم یہاں پر اسلام ہی کے طریقے سے زندگی گزاریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مشکلات سے نکال لے گا۔ السلام علیکم دوستوں۔